الإسلام ديني ومحمدا رسول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہ سفر المظفر یہ اسلامی سال کا ایک ایسا مہینہ ہے جسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، حامی سنت، ماحی بدعت، حضرت علامہ الشاہ امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یوم عرس سے مناسبت حاصل ہے۔ 25 سفر المظفر کو عاشقان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گراں قدر علمی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور آپ کی سیرت کو بیان کرنا عاشقان رسول اپنے لیے اعزاز اور فخر سمجھتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کے بے شمار گوشے ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ ان گوشوں میں سب سے اہم اور نمایاں خوبی اور نمایاں کمال ہے آپ کی فقہی مہارت، جس کا منہ بولتا ثبوت آپ کی ذہانت و فطانت، تبحر علمی، تفقہ فی الدین کا ایک عظیم الشان اور فقیر المثال شاہکار فتاوی رضویہ ہے۔ یہ ایسا جامع، مبسوط، مدلل اور مبرہن فتاوی کا مجموعہ ہے کہ جس کی نظیر آج تک روئے زمین پر نہیں ملتی۔ یہ ابتداءً 12 جلدوں پر مشتمل تھا، لیکن تحقیق و تخریج کے بعد اب اس کی 33 جلدیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس مجموعہ فتاوی کا نام العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ رکھا، اور اگر اس کو تحقیق و تخریج کے ساتھ شائع ہونے کے بعد دیکھا جائے تو اس میں 22,000 صفحات، 6,847 سوالات و جوابات اور 206 تحقیقی رسائل موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فتاوی رضویہ کا علمی مقام جانچنا ہو تو آپ اس میں موجود سوالات و جوابات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بڑے بڑے علماء، فضلاء، مفتیان کرام، محدثین کرام، مشاہیر، مصنفین و مؤرخین، اصحاب طریقت و معرفت، دانشور، وکلاء، حتیٰ کہ مخالفین نے بھی آپ سے سوالات کیے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے تشنگان علم کی پوچھنے والوں کی تعداد کو اگر دیکھا جائے تو 539 بنتی ہے، جس میں دانشور وغیرہ موجود ہیں، علماء موجود ہیں جنہوں نے خود مسائل میں غور و فکر کیا اور اس کا تسلی بخش جواب نہ پایا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ 9 جلدوں میں دریافت کیے گئے جو مسائل تھے، جو تحقیق و تخریج سے پہلے 9 جلدیں تھیں، اگر ان کے استفتاء کی تعداد کو دیکھا جائے تو 4095 استفتاء ہیں، یعنی 4095 سوالات، جس میں سے 3034 جو استفتاء ہیں، سوالات ہیں، وہ عوام الناس کے ہیں، جبکہ 1061 یعنی 1061 استفتاء سوالات علماء کرام نے بھیجے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات کرنے والوں میں 1/4 تعداد علماء و مشائخ اور علماء طریقت، مفتیان کرام، محدثین کی تھی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی رضویہ کو اگر اس کے خطبہ کو دیکھا جائے تو براعت استحلال استعمال کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 90 اسماء گرامی سے تبرک حاصل کیا، اور 90 اسماء گرامی کو اس طرح اپنے خطبے میں ذکر کیا کہ ان سے برکت بھی حاصل ہو گئی اور ان کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت اور آپ کی علمی بصیرت کا اندازہ صرف یہیں سے نہیں بلکہ آپ کے فتاوی میں موجود مختلف ایسے نظائر ہیں جن کی نظر کی جائے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی فقہی مہارت کا منہ بولتا ثبوت نظر آتے ہیں، جن میں سے ایک جزئیہ تیمم ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے علمی تحقیقی مسئلہ تیمم کے حوالے سے ایسا پیارا لکھا، ایسا پیارا تحریر فرمایا کہ جس میں پہلے تیمم کی 7 تعریفات ذکر کی، پھر پانی سے عجز کی ترتیب وار 175 صورتیں بیان فرمائی۔ یہ 175 صورتیں دیگر کتب فقہ میں 40 یا 50 سے زائد نہیں ملتی تھیں،
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کے بعد میں جن چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے پہلے کتب فقہ سے تقریباً 74 اشیاء کے نام بحوالہ ذکر فرمائے. اس کے بعد پھر خود آپ نے اپنی فقاہت، اپنی ذہانت، اپنی قابلیت اور اپنی سوچ و فکر اور اپنے مشاہدے کو پیش نظر رکھ کر 107 اشیاء کا خود سے اضافہ فرمایا جن سے تیمم جائز ہے. پھر جن سے تیمم جائز نہیں ہے کتب فقہ سے 58 اشیاء کا ذکر بحوالہ فرمایا. اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تفقہ کا اظہار کرتے ہوئے 72 یعنی 72 اشیاء کا اضافہ فرمایا. یہ وہ اشیاء ہیں جن کا کتب فقہ میں ملنا تو درکنار ان کا نصف بھی نہیں مل سکتا، ایک ساتھ کہیں مل نہیں سکتا. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی علمی بصیرت، آپ کی کتب بینی، آپ کا مشاہدہ اور آپ کا حالات حاضرہ پر جو آپ کی ایک نظر تھی، یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. سجدہ تعظیمی پر، اس کی حرمت پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب اپنے قلم کو جنبش دی تو 40 احادیث اور 150 نصوص سے اپنے دعوے کو ثابت کیا کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے. پھر دلائل و استشہاد کی کثرت کی جو بہاریں فتاوی رضوی میں ملتی ہیں، کسی اور فتاوی میں اس کا عشر عشیر بھی نہیں مل سکتا. اس کی ایک جھلک لمعۃ الضحیٰ فی اعفاء اللحیٰ جیسا تحقیقی فتویٰ ہے. اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک مٹھی داڑھی کے وجوب پر 18 آیتوں، 72 احادیث، 60 ارشادات علماء وغیرہ کل 150 نصوص کے ذریعے باطل کا ابطال اور حق کا احقاق فرمایا. یوں ہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے اس فتاوی میں تحقیق کی جو بہاریں ذکر فرمائیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق بھی یہاں ہوتا ہے. افضل المرسلین ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاصہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل المرسلین سید الانبیاء والمرسلین ہیں. ایک عالم دین نے سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت پر صراحتاً کوئی ایک آیت قرآنی بھی نہیں ملتی. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 10 آیات کریمہ، 100 احادیث عظیمہ سے اس حق کو اجاگر فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل المرسلین ہونا ثابت کیا. یوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لائے تو عاشقان رسول اپنے انگوٹھے چوما کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرق محبت میں اس انگوٹھے چومنے کے استحباب کے ثبوت پر منیر العین فی حکم تقبیل ابہامین کے نام سے تقریباً 200 صفحات پر مشتمل یہ فتویٰ بھی فتاوی رضویہ میں لکھا، جس میں 30 افادات، 12 فائدے مشتمل ہیں اور ہر فائدے میں ایک اصول حدیث ذکر کرنے کے بعد اس کے اس بات میں دلائل کا انبار لگا دیا. پھر حدیث ضعیف کے قبول رد پر علم اصول حدیث کی قواعد کی روشنی میں ایسا جامع اور مفصل کلام کیا کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوالات کی صورتیں بنانا، ان صورتوں کا حل بیان فرمانا، یہ بھی فتاوی رضویہ کا ایک خاصہ ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی علمی بصیرت اور فقہی کمال کا منہ بولتا ثبوت ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے طلاق کے ایک مسئلے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس مسئلے میں طلاق واقع ہوئی یا نہ ہوئی. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سوال کو ملاحظہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا جو معاملے کی نوعیت ہے اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ اس سوال کے 58 جواب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کی 58 شکلیں بن سکتی ہیں اور نہ جانے سوال کرنے والے نے کون سی شکل سے کے متعلق جواب پوچھا ہے. پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 58 ممکنہ صورتوں کا جواب بھی مرحمت فرمایا اور کہیں سائل 58 شکلوں کے جواب کو دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے اور اسے فیصلہ کرنا دشوار نہ ہو جائے. پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان سب صورتوں کا حکم 4 اصل کلی سے نکال کر اس جواب کو آسان بنا دیا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہی بصارت اور آپ کی فقہ میں نظر اتنی گہری تھی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مجدد اور آپ جیسا امام دور جدید میں نہیں پایا جاتا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ میں 15 صفحات پر مشتمل ایک مختصر ترین رسالہ التحبیر بباب التدبیر بھی 21 آیات قرآنی، 40 احادیث نبویہ اور کثیر نصوص و جزئیات سے معمور فرمایا. پر اتنا تحریر کرنے کے بعد آپ نے لکھا کہ فقیر غفر اللہ تعالی دعویٰ کرتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی
اگر محنت کی جائے تو 10,000 سے زائد آیات و احادیث اس پر جمع ہو سکتی ہیں۔ پھر علم کلام، علم حدیث، اصول حدیث، فقہ کے علاوہ طب، نجوم، تاریخ، حیات، فلسفہ اور اس جیسے کئی علوم جدیدہ ہیں اور کئی علوم قدیمہ ہیں جو فتاوی رضویہ میں جس کی ہمیں جھلک نظر آتی ہے، اور اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہر، یکتا اور چوٹی کے عالم نظر آتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں جب دیکھتے ہیں تو کئی علماء، کئی محدثین آپ کے دور سے کے بعد جو تشریف لائے، انہوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب و عجم میں امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب بھی عطا فرمایا۔ فتاوی رضویہ کی پھر ایک نمایاں خصوصیت اعلیٰ حضرت کی علم حیات، علم نجوم اور پھر تاریخ پر آپ کی نظر، علم عادات پر آپ کی نظر کا منہ بولتا ثبوت یہ بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو رسالہ تحریر فرمایا اس کا نام آپ نے تاریخ کو پیش نظر رکھ کر علم تاریخ کی روشنی میں مقرر فرمایا، اور آپ ہر رسالے کے نام کو اس کی تاریخ جاننے کے لیے نام کو پڑھ کر علم تاریخ کا ماہر اعلیٰ حضرت کے اس رسالے کی لکھی گئی تاریخ اور اس کے سن کو جان سکتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا علم اور آپ کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین، یوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فقہی بصیرت ہے اور آپ کا کمال ہے، اس پر بے شمار کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت دامن چونکہ کم ہے، ہم ان چند نظائر پر اکتفا کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے، اور آخر میں صرف یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ خاص طور پر طلباء جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اور علماء اور عوام، ان سب سے گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت کا فیض بلا واسطہ حاصل کرنے کے لیے آپ کے فتاوی رضویہ کو ہر روز پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی کو کہ 4 صفحات ہر روز پڑھنے کو اپنے معمول بنا لیں۔ ہم نے ایسے بزرگان دین دیکھے جو ان کے بارے میں سنا کہ جو اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی رضویہ کے صفحات ہر روز پڑھ نہ لیں۔ آئیے اپنی زندگی میں اعلیٰ حضرت کا فیض حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کے مطالعے کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کا فیض ساری دنیا میں عام فرمائے، اور ہمیں بلا واسطہ اعلیٰ حضرت کے فیض سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔